میرا نام راجہ نوید اعظم ہے اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے پنجاب سروس ٹریبونل میں ملازم کا اپیل دائر کرنا۔ ملازم کن صورتوں میں پنجاب سروس ٹریبونل میں اپیل دائر کر سکتا ہے اور پنجاب سروس ٹریبونل میں اپیل دائر کرنے کے لیے اسے کن شرائط پر پورا اترنا لازمی ہے، اور کیا وہ ڈائریکٹلی پنجاب سروس ٹریبونل میں اپیل دائر کر سکتا ہے یا اس کے لیے اس سے پہلے اسے کسی قسم کی کوئی شرائط قانون میں دی ہوئی فلفل کرنا پڑتی ہے، اور کیا ملازم محکمانہ اپیل دائر کیے بغیر پنجاب سروس ٹریبونل میں اپنا مقدمہ لے جا سکتا ہے۔ تو آج ہم ان تمام باتوں کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب بھی کسی ملازم کے خلاف کسی محکمانہ کارروائی کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے کسی قسم کی سزا امپوز ہوتی ہے، یعنی کہ اسے سزا دی جاتی ہے، تو اسے کیا کرنا ہے کہ کیا وہ ڈائریکٹلی سروس ٹریبونل جا سکتا ہے اور اس سزا کو معطل کرا سکتا ہے؟ تو اس میں بالکل قانون واضح ہے، کسی طور پر ملازم ڈائریکٹلی پنجاب سروس ٹریبونل میں اپنا کیس دائر نہیں کر سکتا۔ بہت سارے کیسز میں ملازمین کہتے ہیں کہ فوری طور پر ہمارا کیس جو ہے پنجاب سروس ٹریبونل میں دائر کر دیں اور ہمیں فلاں میٹر میں ہماری سزا معطل کرا دیں یا ہماری سزا ختم کروا دیں یا ہمیں کچھ اسٹے لے دیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ملازم محکمانہ اپیل دائر کرے اور جو بھی سزا جزا اس کو ہوئی ہے، جس اتھارٹی نے دی ہے، اس سے ہائر اتھارٹی کے پاس محکمانہ اپیل دائر کرنا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ محکمانہ اپیل دائر کیے بغیر ملازم کسی صورت پنجاب سروس ٹریبونل سے رجوع نہیں کر سکتا۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پنجاب سروس ٹریبونل اس کی سروس اپیل کو اسٹریٹ اوے ڈے فرسٹ پہ ڈسمس کر سکتا ہے، صرف اس گراؤنڈ پر کہ آپ نے محکمانہ ریمیڈی اویل نہیں کی، آپ نے محکمانہ طور پر اپیل دائر نہیں کی، لہٰذا آپ کا کیس میرے پاس قابل سماعت نہیں ہے، اور اسی بنیاد پر وہ کیس خارج ہو جاتا ہے۔ اور بہت سارے کیسز میں ایسا ہوا ہے کہ ملازمین ڈائریکٹلی پنجاب سروس ٹریبونل میں انہوں نے کیسز فائل کر دیے تو وہ کیسز الٹیمیٹلی فیلور ہوئے، تو اس میں بعد میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ایڈوائس صحیح نہیں تھی، معاملات پتہ نہیں تھے۔ لیکن قانونی طور پہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی سزا ہوتی ہے تو پہلے نیکسٹ ہائر اتھارٹی کے پاس اپیل کی جائے اور پھر اس اپیل کا نتیجہ آنے کے بعد آپ پنجاب سروس ٹریبونل میں جا سکتے ہیں۔ دو صورتیں ہوتی ہیں کہ اگر اپیل کا فیصلہ آ جاتا ہے تو تب جو ہے وہ 30 دن کے اندر آپ نے پنجاب سروس ٹریبونل میں جانا ہوتا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ نہیں آتا اپیل کا تو اس کے بعد مختلف قانون میں مختلف ٹائم فریم دیا گیا ہے۔ پیڈ ایکٹ کے تحت اگر 60 ڈیز میں اپیلیٹ اتھارٹی اپنا فیصلہ صادر نہیں کرتی تو نیکسٹ 30 ڈیز میں ملازم اس اپیل کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر پنجاب سروس ٹریبونل سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی دیگر سیکشن کے تحت یعنی سیکشن 21 پنجاب سول سرونٹ ایکٹ کے تحت اس نے کوئی ریپرزنٹیشن فائل کی، کوئی محکمانہ اپیل دائر کی اور اس کا فیصلہ اگر نہیں آیا تو 90 ڈیز کے بعد جو ہے وہ لاسٹ 30 ڈیز میں یعنی کہ 120 ڈیز جو اس کے کمپلیٹ ہونے ہیں، تو 90 ڈیز کے بعد جو ریمیننگ 30 ڈیز ہوں گے 120 ڈیز کے اندر، وہ اس نے وہاں پہ پنجاب سروس ٹریبونل میں اپروچ کرنا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا تو جب فائنل فیصلہ آ جائے تو پھر وہ پنجاب سروس ٹریبونل سے رجوع کر کے اپنی داد رسی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ محکمانہ طور پر کسی بھی سزا کی صورت میں ڈائریکٹ پنجاب سروس ٹریبونل میں کسی قسم کی کیس دائری نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے پہلے ڈپارٹمنٹل ریمیڈی ایگزاسٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ملازمین کا فرض بنتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال ہو، کسی قسم کی سزا ان کو محکمانہ طور پر دی جائے تو وہ اس میں محکمانہ اپیل پہلے دائر کریں اور اس کے بعد متعلقہ فورم پر جو ہے اپنی حق رسی کے لیے کوشش کریں۔ تو میں نے ملازمین کی رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو جاری کی ہے تاکہ وہ کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہ ہوں اور غلط طور پر اپیلیں اور ریویو یا ریویژن اور سروس اپیل دائر نہ کریں، جس سے ان کے کیریئر کو نقصان پہنچے اور ان کا ٹائم کا ضیاع ہو جائے اور اس کے بعد ان کو مطلوبہ داد رسی نہ مل سکے۔ اگر ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہم آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔